بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معزز اور محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر ڈسٹرکٹ میں امن پسند لوگوں کو یہ توفیق عطا فرما رہے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ جوڑ کر، ہزاروں کی اور لاکھوں کی تعداد میں جوڑ کر حکومتوں کو آواز دیں کہ وہ اس وقف ایکٹ کو واپس لے لے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میں آج آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس بڑی تعداد میں یہاں جمع ہوئے ہیں، تاحد نگاہ موجود ہیں، یہاں تک کہ ادھر پیڑ کے سائے تلے بھی لوگ جمع ہیں، اور جہاں تک وہ ہر ایک گھر تک نگاہ جو جا رہی ہے وہاں تک لوگ ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ سب لوگوں کا اس احتجاجی جلسے میں شرکت کا بہت بہت شکریہ۔ میرا کام آج آپ کے سامنے یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے وقف کو ایک خاص نقطہ نظر سے بتاؤں کہ وقف کیا چیز ہے اور اس کے وقف ایکٹ سے کیا نقصان ہونا ہے۔ تو پہلے میں وہ بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ وقف کیا چیز ہے اور اس نے اس ملک کو کیا دیا ہے، انسانیت کو کیا دیا ہے، اور اس کے بعد میں اس کے اگر وقت رہا تو پھر نقصانات کے بارے میں بات کروں گا، یعنی وقف ایکٹ کے نقصانات کے بارے میں۔ ایک زمانہ گزرا ہے اس ملک میں جب دو لوگ ایک گھڑے سے پانی نہیں پی سکتے تھے، اور وہ زمانہ بہت دور کا نہیں ہے۔ ابھی صرف 2 سال پہلے ایک 8 سال کے بچے کو ایک غلط گھڑے سے پانی پینے کے لیے جان مار دیا گیا۔ ہم سب لوگوں نے سنا اس بات کو کہ راجستھان میں ایک 8 سال کے بچے کو غلط گھڑے سے پانی پینے کے لیے جان مار دیا گیا، اور یہ بھید بھاؤ اس ملک کی تہذیب میں رچا بسا ہے، اور اس کے اوپر وقف آ گیا۔ وقف نے کیا سکھایا؟ وقف نے اللہ کے ایک بندے کو توفیق دی، اور اس اللہ کے بندے نے اس زمین کو وقف کیا اور کہا یہاں کنواں کھدے گا اور اس کنویں سے سب لوگ پانی پئیں گے۔ ایک زمانہ گزرا ہے کہ ہر کنویں سے ہر آدمی پانی نہیں پی سکتا تھا میرے بھائی۔ اس ملک کو ایک کنویں سے تمام لوگوں کو پانی پینا یعنی ایکوالٹی، یعنی کہ برابری، وقف نے سکھائی ہے۔ صرف اس صوبے میں 45,103 گاؤں ہیں۔ ان 45,103 گاؤں میں وہ لوگ جو آج یہاں موجود ہیں، یعنی کہ آج یہاں موجود ہونے والے لوگوں میں صرف مسلمان نہیں ہیں، آج یہاں دلت بھی موجود ہیں، مہا دلت بھی موجود ہیں، نچلے بھی موجود ہیں، اوپر والے بھی موجود ہیں، اگڑا بھی موجود ہے، پچھلا بھی موجود ہے۔ یہ سارے لوگ موجود ہیں، اور یہ سارے لوگ وقف کے اس کنویں سے، وقف کے اس چاپا کل سے برابری سے پانی پیتے ہیں، اور ان کو کوئی نہیں مارتا۔ تو وقف نے جو بات اس ملک کو سکھائی وہ تھی برابری کی پانی پینے میں۔ خوب غور سے سنیے، یہ بات آپ کو جا کے اپنے پڑوسی کو بتانی ہے، یہ بات آپ کو جا کے کم سے کم 10 لوگوں کو بتانی ہے، اور سب لوگوں کو بتانی ہے۔ وقف نے اس ملک کو فکری طور پر کیا دیا؟ برابری دی۔ کس چیز میں؟ پانی پینے میں۔ اس کے بعد وقف نے کھانے میں برابری دی۔ کیسے برابری دی؟ تمام خانقاہیں وقف کی جائیداد پر بنی ہوئی ہیں۔ انہی خانقاہوں میں کون آتے ہیں؟ پہلے زمانے میں بادشاہ آتے تھے، اب کے زمانے میں پرائم منسٹر اور چیف منسٹر آتے ہیں۔ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ خانقاہوں میں سب جگہ جاتے ہیں، اور اسی خانقاہ میں جس سے وہ ملنے آتے ہیں اور جس کے ہاتھ کو وہ چوم کر کے جاتے ہیں، اسی کی دسترخوان پر تمام لوگ آج بھی دال روٹی برابری کے ساتھ بیٹھ کر کے کھاتے ہیں۔ پہلے بھی کھاتے تھے اور آج بھی کھاتے ہیں۔
ہر جگہ لنگر لگتا ہے، ہر خانقاہ میں لنگر لگتی ہے، اور وہاں تمام لوگ برابری سے بیٹھ کر کے کھاتے ہیں، چاہے وہ مہا دلت ہوں، چاہے وہ دلت ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ کرسچن ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں۔ تو وقف نے پینے میں برابری سکھائی، وقف نے کھانے میں برابری سکھائی۔ افریقہ سے چل کر کے ہندوستان آئے ایک شخص، ان کا نام ہے ابن بطوطہ، اور یہاں دلی میں گورنر رہے 5 سال۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب وہ گورنر تھے تو دلی میں 27,000 مدرسہ تھا، 27,000 مدارس تھے۔ ان 27,000 مدارس میں مسلمان تو نہیں پڑھ رہے تھے، اتنی تعداد تو مسلمانوں کی نہیں تھی، تو کون پڑھ رہا تھا؟ آپ لوگوں کو ایک شخص کا نام بتاتا ہوں، بہت لمبی فہرست ہے لیکن وہ نام جو معروف ہے، ایک شخص ہے، ان کا نام ہے ڈاکٹر سچیدانند سنہا صاحب۔ ڈاکٹر سچیدانند سنہا صاحب وہ شخص ہیں جن کا پیر جواہر لال نہرو صاحب نے پٹنہ آ کر کے چھوا تھا۔ انہوں نے کہاں پڑھائی کی تھی میرے بھائیوں؟ جن کے نام پر سنہا لائبریری پٹنہ میں ہے، وہ دور حدیث یعنی بخاری شریف پڑھ کر کے نکلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مدرسے میں پڑھائی کی۔ اس ملک میں عوامی تعلیم، پبلک ایجوکیشن وقف کی زمین سے آئی ہے، جہاں سب لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کے پڑھ سکیں، چاہے وہ نچلا ہو، چاہے وہ اگلا ہو، چاہے وہ پچھلا ہو، سب لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کے پڑھ سکیں۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ وقف نے بتایا۔ اس سے پہلے کی تعلیم جس میں حساب بھی پڑھایا جاتا تھا، جس میں تمام سبجیکٹ پڑھائے جاتے تھے، مدرسے کا مطلب ہے اسکول، اس اسکول میں تمام لوگوں کو عوامی تعلیم، پبلک ایجوکیشن فری، مفت میں کس نے دی؟ وقف کی جائیدادوں نے دی، کسی اور نے نہیں دی۔ تو میں نے آپ کو بتایا پینے میں وقف نے برابری سکھائی، کھانے میں وقف نے برابری سکھائی، تعلیم میں وقف نے برابری سکھائی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں صحت کے بارے میں۔ جتنے بھی ہاسپٹل قائم ہوئے خلافت کے وقت میں اور اس ملک میں، وہ سب کے سب وقف کی جائیداد پر بنے۔ اس زمانے میں ان کو مستشفیٰ کہا جاتا تھا، اس زمانے میں ان کو مطب کہا جاتا تھا۔ اس مستشفیٰ میں، اس مطب میں یعنی ہاسپٹل میں اور کلینک میں جو علاج ہو رہا تھا تو مفت ہو رہا تھا، کسی سے پیسہ نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ وہ وقف دے رہا تھا۔ اور وہاں علاج پوچھ کر کے نہیں کیا جاتا تھا کہ تم دلت ہو، مہا دلت ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، کرسچن ہو، پادری ہو، عیسائی ہو، کیا ہو، جو آ رہا ہے سب کا علاج ہو رہا ہے۔ تو آپ کے پینے میں، آپ کے کھانے میں، آپ کی تعلیم میں، آپ کی صحت میں۔ اور اس کے بعد سنیے، اگر کسی کو بھی تجارت کرنا ہے اور پیسے نہیں ہیں تو کسی اور کے پاس وہ جائیں گے، پیسہ ساہوکار کے پاس جائیں گے تو بیاج لگے گا، لیکن وقف کے پاس جائیں گے تو بیاج نہیں لگے گا۔ ایسے ادارے قائم تھے یہاں اس ملک میں جنہوں نے سکھایا کہ اگر کسی کو بھی وہ کرنا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، تجارت کرنی ہے، تو وہ سارے لوگ وقف سے جا کر کے پیسہ لے کر کے اپنی تجارت قائم کیا کرتے تھے۔ تو آپ کے پینے، آپ کے کھانے، آپ کے پڑھنے، آپ کی صحت اور آپ کی تجارت، یہ تمام چیز میں وقف آپ کی زندگی میں ایسے گھسا ہوا تھا اور فری۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کیا ہے۔ یہ تو تاریخ کی بات ہے، آج کیا ہے؟ آج بھی 45,103 گاؤں ہیں اور صرف 136 نوٹیفائڈ شہر ہیں بہار میں۔ ان 45,103 گاؤں میں جو لوگ مزدور کام کر رہے ہیں کھیتوں میں، وہ اکثر آپ دیکھیں گے وہ جس کنویں سے پانی پی رہے ہیں، اس کنویں کو جو کھودا گیا ہے وہ وقف کی زمین پر ہے اور کنواں وقف کیا ہوا ہے سب لوگوں کے پانی پینے کے لیے۔ آج بھی آپ خانقاہوں میں جائیں گے، آج بھی وہاں لنگر موجود ہے اور آج بھی وہاں سب لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہیں، برابری کے ساتھ دال روٹی کھا رہے ہیں۔ آپ کو اس سے اہم بات بتاتا ہوں، بنگال میں، تامل ناڈو میں، کیرلا میں، مہاراشٹر میں، گجرات میں، اس ملک کے ہر ایک صوبے میں ہزاروں اسکول ایسے ہیں، پرائمری اسکول، مڈل اسکول، ہائی اسکول، جو وقف کی جائیداد پر بنے ہوئے ہیں۔ میں حیدرآباد گیا، جس آڈیٹوریم میں میرا لیکچر رکھا گیا تھا وہ پورا کا پورا کمپلیکس وقف پر بنا ہوا تھا۔ اب ان تمام وقف کی جائیداد پر جو اسکول بنے ہوئے ہیں وہ اردو اسکول نہیں ہیں، وہ تامل زبان کے اسکول ہیں، وہ بنگالی زبان کے اسکول ہیں، وہ مراٹھی زبان کے اسکول ہیں۔ میں گیا بامبے اور میں نے دیکھا کہ ایک روڈ کے اس طرف مرد بچوں کا اسکول ہے اور اس طرف بچیوں کا اسکول ہے، اس میں 3,000 بچے اور اس میں 3,000 بچیاں، مراٹھی زبان کا اسکول۔
اور وہاں مراٹھی زبان میں تعلیم ہو رہی ہے. تو اب یہ بتائیے کہ اس اسکول میں پڑھ کون رہا ہے؟ آج اسکول میں کون پڑھ رہا ہے؟ آج اس اسکول میں کم سے کم 88 سے 98% بچے غیر مسلم پڑھ رہے ہیں. میں آپ کو صرف بہار کی بات بتا دیتا ہوں. بہار میں نے ایک دفعہ یہ سوچا کہ مولانا مظہر الحق یونیورسٹی کے جتنی بھی بی ایڈ کالجز ہیں، آج کریز کیا ہے، سب کو بی ایڈ کرنا ہے اور سرکاری نوکری چاہیے ٹیچر والی سب لوگ کو. تو میں نے کہا بھائی ذرا لسٹ لے کر کے آؤ کہ کتنے بی ایڈ کالج ہیں جو افیلیٹڈ ہیں مولانا مظہر الحق یونیورسٹی سے. تو پتہ چلا 32 کالجز ہیں. میں نے کہا اس میں فہرست لائیے کہ اسٹوڈنٹ کون کون ہیں. تو پتہ چلا کہ کم سے کم 85% بچے اس میں غیر مسلم ہیں اور زیادہ سے زیادہ 98%. یعنی وقف کی جائیداد پر چلنے والے مسلمانوں کے ذریعے چلائے جانے والے ایک کالج میں 100 سیٹ میں 98 غیر مسلم بھائی پڑھ رہے ہیں. اور ہم لوگ اس بات کو اپنے بھائیوں کو نہیں بتا رہے ہیں. ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں کیسا ہو رہا ہے. رحمانی ہیلتھ کیئر کیمپ چلتا ہے، اس میں 5000 کیٹریکٹ سرجری ہوتی ہے. اس 5000 کیٹریکٹ سرجری میں 88% غیر مسلم بزرگ ہیں. 88% غیر مسلم بزرگ ہوتے ہیں ہر سال. تو ابھی میں نے آپ کو اسکول کے بارے میں بتایا، میں نے آپ کو کالج کے بارے میں بتایا، بی ایڈ کالج کے بارے میں بتایا. ٹھیک ایسی ہی حالت ہزار کامرس کے کالجز ہیں، سائنس کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، میڈیکل یونیورسٹیز ہیں جو وقف کی جائیداد پر ہیں. یہ قانون آنے کے بعد تمام یہ جائیدادوں کو ختم ہو جانا ہے. اس کے بعد جو نقصان مسلمانوں کا ہونا ہے وہ جائیداد کا ہونا ہے، جو غیر مسلموں کا ہونا ہے جو زیادہ ہے وہ سروس کا ہے. اب وہ بی ایڈ کر کے ٹیچر نہیں بن سکتے، اب وہ بی ایڈ نہیں کر پا رہے، اب وہ کامرس پڑھ کر کے سی اے نہیں بن پائیں گے، اب وہ سائنس نہیں کر سکیں گے، اب وہ ہائر ایجوکیشن میں نہیں جا سکیں گے. یہ بات آپ کو بتانی ہے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ وقف صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے. وقف کی جو سروسز ہیں، وقف کی جو خدمات ہیں آج اس ملک میں، اس کو 88% سے زیادہ غیر مسلم اویل کرتے ہیں، اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ بتانے کی ضرورت ہے آج، تاکہ ہم سب لوگ آج جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، یہاں ہر رنگ کے لوگ موجود ہیں، ہر تنظیم کے لوگ موجود ہیں، ہر پولیٹیکل پارٹی کے لوگ موجود ہیں. آج یہ سب لوگ کے آنے سے جو اتحاد پیدا ہوا ہے، جو قوت ملی ہے، یہی قوت چاہیے اس ایکٹ کو ہٹانے کے لیے. آپ سب لوگوں کو اسی طرح متحد رہنا ہے اس ایکٹ کو ہٹانے میں. اب نقصان پر آتے ہیں ذرا. اور نقصان سے پہلے ایک بات اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی جو میں نے آپ کو برابری کا تصور دیا وقف کا، برابری کے تصور کے ساتھ ساتھ وقف نے اور اس ملک کو کیا دیا. اس ملک میں ایک نعرہ ہمیشہ لگتا ہے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ، سمویدھان کے ساتھ، سماجواد کا. سماجواد کہتا ہے روٹی کپڑا مکان، روٹی کپڑا مکان. وقف نے کہا اس میں ایک چیز اور بڑھا دو، اور اس کو کہا بہت پہلے، دستور بننے سے بہت پہلے، 1446 سال پہلے. وقف نے کہا کہ روٹی کپڑا مکان اور موت، یعنی مرنے میں بھی عزت ہونی چاہیے، ڈگنیٹی ہونی چاہیے. موت بھی بغیر ڈگنیٹی کے، بغیر عزت کے نہیں ہونی چاہیے. ایک وقت گزرا ہے، اس کو غور سے سنیے. وقف نے سوشل اسٹرکچر کو، سماجی معاشرتی اسٹرکچر کو کس طرح محفوظ کیا، اور کس طرح لوگوں کو، وہ لوگ جو غریب تھے ان کو کس طرح مضبوط کیا. اس کو سنیے اور سمجھیے اس کو، تاکہ آپ اس بات کو دوسری جگہ کہہ سکیں. ایک بچہ پیدا ہوا، وہ کس جگہ پیدا ہوا؟ وہ وقف کے ہاسپٹل میں پیدا ہوا. اس کو پیدا کرنے میں کس نے مدد کی؟ وہ نرس جو وقف کے ہاسپٹل سے ٹرین تھی، اس نے مدد کی. اس کے بعد اس زمانے میں عورتوں کا اکثر انتقال ہو جایا کرتا تھا ولادت کے زمانے میں. اب اس ماں کا انتقال ہو گیا، لیکن بچے کو دودھ چاہیے. اس دودھ کا انتظام کون کرے گا؟ وہ جو بوا آئیں گی اس کو دودھ پلانے کے لیے اس کی تنخواہ کون دے گا؟ وہ وقف دے گا. اس کے بعد وہ بچہ بڑا ہوا، اس کی تعلیم کا انتظام کون کرے گا؟ اچھا ابھی نوٹس کیجئے، ابھی تک باپ ماں نے ایک پیسہ خرچ نہیں کیا ہے، دادا دادی نے ایک پیسہ خرچ نہیں کیا ہے. اب وہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، بچہ بڑا ہو گیا ہے اور اس کو اسکول جانا ہے، مدرسہ جانا ہے.
تو وہ کون دے گا؟ وہ وقف دے گا، وہ بھی مفت ہوگا۔ اس کے بعد وہ تھوڑا اور بڑا ہوا ہے، اس کو ہائر اسٹڈیز میں جانا ہے، اس کو اونچی تعلیم حاصل کرنی ہے، وہ کون کرائے گا؟ امام غزالی کہاں سے پڑھ کے نکلے بھائی؟ وقف کی جائیداد سے پڑھ کر کے نکلے۔ جتنے علماء نکلے ہیں بڑے بڑے، وہ سب وقف کی جائیداد کے پڑھے ہوئے ہیں، یعنی اس پہ جو مدرسہ قائم تھا اس پر انہوں نے پڑھائی کی۔ تو وہ آگے بڑھا، اس نے اونچی تعلیم حاصل کرنی ہے، وہ کہاں سے کرے گا؟ وہ وقف کی جائیداد سے کرے گا۔ اس میں بھی کوئی فیس باپ ماں کو دینی نہیں پڑی ہے۔ اس کے بعد اس کی شادی ہو رہی ہے اور لڑکی جو آ رہی ہے اس کے پاس کپڑا نہیں ہے، کپڑا کون دے گا؟ وقف کی جائیداد سے کپڑا ملے گا۔ اس کے پاس حتیٰ کہ زیور نہیں ہے، زیور کون دے گا؟ وقف کی جائیداد سے اس کو زیور ملا کرتا تھا۔ اس کے بعد اس کی نوکری چاہیے، تجارت چاہیے، پیسہ کون دے گا؟ بغیر انٹرسٹ والا وقف والے دیں گے۔ تو وقف سے پیسہ لے کر کے اپنا بزنس سیٹ اپ کرے گا اور وہ واپس کرے گا پیسہ وقف کو۔ اس کے بعد وہ اس کو جب وہ اس کو روحانیت آئے گی، اس کو دل کرے گا نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ وقف کی جائیداد پر بنی ہوئی جو مسجد ہے اس پر جا کر کے نماز پڑھے گا اور اس پر نماز پڑھ کر کے اللہ سے رو لگائے گا۔ اس کے بعد اس کا انتقال ہوگا اور اس کو کفن اور دفن دونوں دیا جائے گا، اور وہ بھی مفت ہوگا اور وہ بھی وقف کی جائیداد پر ہوگا اور وقف کے پیسے سے ہوگا۔ ایک پیسہ آپ کے پورے لائف میجر لائف ایونٹ میں جو گزر گیا، ایک پیسہ آپ کا نہیں لگنا ہے۔ ایک غریب بھی اگر وقف صحیح ڈھنگ سے قائم ہو جائے، جو خلافت کے زمانے میں ہر کمیونٹی میں کیا گیا، جو خلافت کے زمانے میں ہر کمیونٹی میں کیا گیا کہ ایسی ایسی جائیداد بنائی گئی، ایسا ایسا وقت قائم کیا گیا جس سے کہ پورے معاشرے کو مالی تعاون ملا اور سب لوگ باعزت زندگی گزار سکیں اور برابری کی زندگی گزار سکیں۔ تو آپ کو وقف نے برابری سکھائی اور آپ کو وقف نے یہ بتایا کہ اگر ایسا کام کرو گے تو میجر لائف ایونٹ میں پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، سب کام وقف کے ذریعے ہو جائے گا۔ یہ وہ دو تصورات ہیں وقف کے جو آپ کو سمجھنے ہیں اور آپ کو بتانے ہیں، تاکہ سب لوگوں کو پتہ چلے کہ وقف کی جو خرابی پیدا ہوئی جب انگریزوں نے دیکھا کہ حکومتیں کیسے کام کرتی ہیں، وہ ٹیکس جمع کرتی ہیں، پھر ٹیکس آپ کو دیتی ہیں تاکہ آپ ان کے تابع رہ سکیں، ٹھیک ہے نا۔ انگریزوں نے دیکھا کہ یہاں تو کچھ ہو ہی نہیں رہا، اس گروہ کو، اس معاشرے کو میری ضرورت ہی نہیں ہے، یہاں پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک کا انتظام لوگوں نے کر رکھا ہے، وقف کی جائیداد سے ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے وقف کی جائیداد کو خراب کرنا شروع کیا، وقف کی جائیداد کو سلب کرنا شروع کیا۔ پھر آواز اٹھی کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، تو 1864 کا وقف ویلیڈیٹنگ ایکٹ بنا پہلی دفعہ، اور وہاں سے خرابی شروع ہوئی، اور پھر ہم لوگ چونکہ ہار گئے انگریزوں سے، اس لیے سارے تصورات ہمارے ضائع ہو گئے، ہم لوگ بھول گئے اس بات کو۔ لیکن اس وقف ایکٹ نے ہمیں وہ موقع دے دیا ہے، اور اس وقف ایکٹ کو ہٹانے کا یہ سب سے اہم ذریعہ ہے۔ اگر ہم لوگ وقف کے تصور کو دوبارہ لڑ کر کے حاصل کر لیں، وقف کے بارے میں اتنا پڑھیں اور اتنا پڑھائیں کہ حکومتوں کو پتہ چل جائے کہ اچھا جو ہم ختم کرنے گئے تھے وہ زیادہ اچھے طریقے سے واپس آ رہا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے لوگوں کو کہ وقف سے برابری کا تصور ایسے آئے گا، یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے لوگوں کو کہ غربت ایسے ہٹائی جائے گی۔ اگر یہ بات ہم لوگ کرنا شروع کر دیں تو یہ ایکٹ ایسے ہی ہٹ جانے والا ہے 1-2 دن میں، اگر یہ بات کرنا شروع کر دیں۔ اب اس بات کو سمجھیے کہ اس سے جو نقصان ہے، میں نے آپ کو بھی بتایا کہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا کیا نقصان ہے۔ تو ان کا نقصان یہ ہے کہ ان کی تعلیم اور جتنے ہاسپٹل جو وقف کی جائیداد پر آج ہیں، مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، بامبے میں ایک ہاسپٹل ہے جہاں تقریباً 25-30 وہ مشین لگی ہوئی ہے، اس کی کیا کہتے ہیں، وہ جو خون کو ڈائلسس مشین لگی ہوئی ہے، اور وہ وقف کی جائیداد پر ہے، اور وہاں بالکل معمولی پیسے میں وہ ڈائلسس کیا جاتا ہے، بالکل معمولی پیسے میں ڈائلسس کیا جاتا ہے۔ اس میں 90% سے زیادہ غیر مسلم بھائیوں کا علاج ہوتا ہے، پیسہ تمام مسلمانوں کا لگا ہوا ہے، علاج 90% زیادہ غیر مسلم بھائیوں کا ہوتا ہے۔ تو اس سے جو نقصان غیر مسلم بھائیوں کا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی تعلیم چلی گئی، اور وہ یہ ہے کہ ان کی صحت جو بن رہی تھی وہ تباہ ہو گئی۔ مسلمانوں کا نقصان یہ ہے کہ ان کی جائیداد تباہ ہو گئی، مسلمانوں کا نقصان یہ ہے کہ ان کی جائیداد تباہ ہو گئی۔ اب یہ کسی کیپٹلسٹ کو دی جائے گی جس میں وہ کچھ کام کریں گے اور کام کر کے فائدہ کمائیں گے اپنے لیے، یہ اصل بات ہے۔ اب اس میں مسلمانوں کا جو نقصان ہے، اور چونکہ وقت بہت ہو گیا اس لیے میں اپنی بات ختم کروں گا، اس لیے غور سے سنیے۔
میں نے اب تک 3-4 دفعہ اس بات کو کہہ دیا ہے اور آپ لوگوں نے غالباً یوٹیوب میں بھی سن لیا ہوگا، لیکن میں آپ سے پھر دوبارہ پوچھ لیتا ہوں، شاید کسی نے نہ سنی ہو۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے اپنے والد صاحب کی قبر کا، اگر انتقال ہو گیا ہو خدا نخواستہ، تو والد صاحب کی قبر کا پیسہ دیا تھا؟ کتنے لوگوں نے؟ ایک آدمی نہیں بھائی، ایک آدمی نہیں۔ وقف کی جائیداد کی یہ برکت ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے لوگوں کے لیے قبر نہیں خریدنا پڑتا، لیکن امریکہ اور یورپ میں جا کر کے دیکھ لیجئے، باقاعدہ پلاٹنگ ہوتی ہے، جیسے گھر کی پلاٹنگ ہوتی ہے نا، بزنس ہے۔ لوگ بڑا بڑا لینڈ شہر کے باہر 25 کلومیٹر، 30 کلومیٹر، 50 کلومیٹر خریدتے ہیں اور اس کو خوبصورت لینڈ اسکیپنگ کرواتے ہیں، ہرا ہرا پیڑ ویڑ لگواتے ہیں، اس میں گول گول روڈ بناتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی پلاٹنگ ہوتی ہے، اور پلاٹنگ کر کے ہر ایک قبر 15 لاکھ، 16 لاکھ، 20 لاکھ روپے میں بکتی ہے، اور لوگ اس کو خریدتے ہیں اور پھر اس میں دفن ہوتے ہیں۔ اس ایکٹ کے بعد جو ہونے والا ہے ریئلسٹکلی وہ یہ ہونے والا ہے کہ آپ میں سے ہر ایک آدمی کو اپنے والد کی، اپنے اماں کے لیے قبر خریدنی پڑے گی۔ اب آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ آپ لوگ کے پاس جیب میں اتنا پیسہ ہے خریدنے کا کہ نہیں خریدنے کا ہے، اس بات کو دیکھ لیجئے۔ اور سب کو دفن ہونا ہے، سب کو دفن ہونا ہے، اس لیے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ آپ کو اپنے بارے میں سوچ لیجئے کہ آپ، اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے تو بچے خیال کرنے والے آج کے زمانے میں نہیں ہیں، تو پھر آواز اٹھے گی مسجد سے کہ بھائی فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، فجر میں بھی، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، ہر محلے میں لوگ کا انتقال ہو رہا ہے، تعداد زیادہ ہے مسلمانوں کی الحمدللہ، انتقال ہو رہا ہے خوب، تو ہر جگہ ہر مسجد میں یہ آواز اٹھے گی کہ بھائی ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، اب قبر کا پیسہ دیجیے، اور جس کا پیسہ جمع نہیں ہو سکے گا اس کو سمجھ لیجئے کہ کیا ہوگا، اس کا اس بات کو سمجھ لیجئے کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو اگر ایسی چیزوں میں نہیں پڑھنا ہے، اس کے بعد مسجد ہے، تمام مساجد جتنی ہیں وہ سب کے سب وقف کی جائیداد پر ہیں، اور وہ سب کے سب ختم ہو جاتی ہیں، تو نماز کہاں پڑھنے والے ہیں آپ؟ جو آپ کی عیدگاہیں ہیں وہ ختم ہو جانے والی ہیں، تو نماز کہاں پڑھنے والے ہیں آپ؟ اور اگر ان سب چیزوں سے ہونے سے بچانا ہے تو جو بات میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے وہ اپنے بھائیوں کو بتائیے، برادران وطن کو بتائیے، تمام لوگوں کو بتائیے، متحد رہیے اور جڑے رہیے اور اس احتجاج کو کرتے رہیے۔ ایک بات کا خیال رکھیے، ہم لوگوں کو اس احتجاج کو جمہوری طور پر نان وائلنٹ طریقے سے پیسفلی کرتے رہنا ہے۔ آج کے احتجاج میں کچھ لوگوں کو شاید لگ رہا ہو کہ ہم لوگوں نے حق ادا کر دیا، نہیں، ابھی بسم اللہ بھی نہیں ہوئی، ابھی ڈھنگ سے بسم اللہ بھی نہیں ہوئی میرے بھائی، ہم لوگوں نے ابھی شروعات کی ہے، یہ پہلا دور ہے، اس کے بعد ادوار آتے رہیں گے جب تک کہ یہ قانون واپس نہیں ہو جاتا، ہم لوگ احتجاج کرتے رہیں گے جب تک کہ یہ قانون واپس نہیں ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ اب اس سلسلے میں امارت شرعیہ نے ایک پروگرام بنایا ہے جو آپ لوگوں تک پہنچے گا، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرنا ہے، اور وہ سنت ہے جمعرات اور پیر کے روزے کی۔ تو ابھی صرف جمعرات کے روزے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ ہر جمعرات کو ہم لوگ روزہ رکھیں گے تاکہ ہم لوگوں کو ایمانی صحت مل سکے، تاکہ ہم لوگ احتجاج کر سکیں۔ ہر جمعرات کو انشاءاللہ کریں گے، روزہ رکھیں گے سب لوگ انشاءاللہ، ٹھیک۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا ہی ضروری ہوگا اجتماعی افطار، یاد رکھیے اس بات کو، روزہ بھی رکھنا ہے اور اجتماعی افطار بھی کرنا ہے، یعنی کہ مسجد میں یا کھلی جگہ افطار کرنا ہے، اور تاکہ وہ لوگوں کو دکھے کہ اتنے ڈھیر سارے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، قوت آ رہی ہے، آپ کے ذہن میں بھی رہے کہ وقف ایک چیز ہے جس کے احتجاج چل رہا ہے اور اس کو اجتماعی طور پہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہم لوگ جمعرات کو کچھ کریں گے، جمعہ کو کچھ کریں گے، سنیچر کو کچھ کریں گے اور اتوار کو کچھ کریں گے۔ ان 4 دنوں میں ہر ہفتے ایک نئے ایکٹیویٹی ہوتی رہے گی، اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں انشاءاللہ امارت کی طرف سے ہدایت آتی رہیں گی تاکہ وہ کام ہوتا رہے باذن اللہ تعالی۔ ایک اور بات یہ ہے کہ آپ سب لوگوں کو ہر جمعے کو کالی پٹی لگا کر کے نماز پڑھنے جاتے رہنا ہے جب تک کہ یہ ایکٹ واپس نہیں ہو جائے، اس کو بھولنا نہیں ہے، وہ لگا کر کے رکھنا ہے انشاءاللہ۔ دیکھیے اب چونکہ وقت بالکل نہیں ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ میرے ساتھ یہ عہد کریں، اور اس عہد کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ کھڑے ہو جائیں، اور یہاں بھی کھڑے ہو جائیں اور وہاں بھی کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ۔ کھڑے ہو جائیں، اور سب سے پہلے چونکہ یہاں
غیر مسلم بھائی بھی ہیں، تو جو مسلمان ہیں وہ اللہ کے حضور نیت کریں، جو غیر مسلم بھائی ہیں وہ اپنے جس کو پوچھتے ہیں وہ ان کے سامنے پورے اخلاص کے اقرار کریں، اپنی نیت کو ٹھیک کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور اس بات کو مان کر کے کریں کہ جو آپ عہد کرنے جا رہے ہیں اس کو آخر تک نبھائیں گے انشاءاللہ۔ تو اب جو میں کہتا ہوں میرے پیچھے دہرائیے، میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میں اس وقت تک احتجاج کرتا رہوں گا جب تک یہ کالا قانون واپس نہیں لیا جاتا۔ آمین۔ اللہ آپ کے اس عہد کو قبول فرمائے۔ تشریف رکھیے۔ آخر میں ایک دفعہ پھر آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ اتنی بڑی تعداد میں یہاں آئے جو ہم سب کے وہم و گمان سے باہر تھی۔ آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور امید کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ انشاءاللہ آپ لوگ اس احتجاج کو باقی رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم جمیعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔